بتائیے جس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور دین کو محفوظ کرنے کا اتنا عمدہ انتظام کیا گیا ہو کہ 5 لاکھ کے قریب راویان حدیث کی پوری زندگی کو زیر قلم لا کے محفوظ کر دیا گیا ہو، اس نبی کی بات محفوظ نہیں ہے منکرین حدیث کے لیے۔ جس کی بات بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا گیا، یہ ایسے بدبخت ہیں ان کے نزدیک اس نبی کی بات محفوظ نہیں ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے، نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جس نبی کی زندگی کی پیروی کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 700 کے قریب مقامات پہ حکم دے رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، اور منکرین حدیث کے نزدیک وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ راویان حدیث کی زندگی محفوظ ہے۔ اگر کسی حدیث کے اندر آج کا کوئی طالب علم اٹھے، یہ عبداللہ نامی شخص جو ہے اس کے مجھے حالات زندگی چاہیے، اگر اس کے حالات زندگی موجود نہ ہو، اس راوی کو مجہول کہا جائے گا، یہ حدیث بھی ضعیف ہو جائے گی۔ آپ نے حدیث کے فن کو کیا سمجھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہہ دیا تھا ثم ان علینا بیانا؟ یہ قرآن پاک میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے بیان کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ رسول اللہ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اللہ میں ایسے ہی حکم دے رہا کہ رسول اللہ کی زندگی کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ، کیسی لاجک اور کیسی منطق ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے رسول اللہ کی صبح دوپہر شام اٹھنا بیٹھنا ہر چیز آپ کے لیے نمونہ ہے، اور وہ نمونہ ہی سیف نہیں ہے منکرین حدیث کے نزدیک۔ بیڑا ہی غرق کر دیا محدثین کی ساری قربانیوں کے اوپر، پانی پھیرنے کے اور دین کے اوپر۔ دین رسول اللہ کی حدیث کا نام ہے۔ کوئی دنیا کا شخص اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے بغیر حدیث کے۔ رسول اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی سند موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اوپر نازل ہی نہیں ہوا براہ راست۔ کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ رسول اللہ نے کہا سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو مانا ہے۔ عام فہم بات ہے اکثر آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کی منکرین حدیث کی عقل کے اوپر بھی کیسا پردہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لی کہ اقرا پہلی وحی ہے لیکن رکھی آخر میں جائے گی۔ رسول اللہ قرآن کے بارے میں جتنی بھی ہزاروں فرامین اس قرآن کی جمع اور تدوین کے بارے میں ہیں، سورۃ فاتحہ کو یہاں رکھنا ہے، بقرہ کو، آل عمران کو، یہ آیات یہ آیت یہ آیت، وہ ساری حدیثیں صحیح تھی۔ یعنی رسول اللہ معاذ اللہ صرف رسول اللہ نے قرآن کے بارے میں سچ بولا تھا، باقی باتیں نہیں تھی صحیح۔ یہ کیا یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ گاندھی صاحب کا فلسفہ جو چکھڑالوی اور پرویزیوں سے متاثر ہو کے آج لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو تھے۔ کیا جی؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محمد بن عبداللہ ہے اور ایک رسول اللہ کی زندگی محمد الرسول اللہ ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ عمل رسول اللہ نے بشری تقاضے کے مطابق کیا اور یہ نبوی تقاضے کا؟ گامدی فیصلہ کرے گا، گامدی فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ نے جی داڑھی رکھی تھی عادات کی وجہ سے، عادت تھی عربوں کی تو داڑھی رکھ لی۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس موجود تھا۔ جس طرح رسول اللہ کے سامنے نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط بات ہو تو نبی اس کو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور اگر نبی کے سامنے کوئی عمل ہو جائے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ وہ بھی دین اور شریعت بن جاتا ہے۔ کائنات کی واحد شخصیت ہے جس کی خاموشی بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے، کہ خاموش ہو سامنے کوئی عمل ہو جائے وہ بھی دین بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو آپ خاموش رہیں یا اللہ اصلاح نہ فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی عمل کریں، اللہ کو نہیں تھا مطلوب لیکن اللہ خاموش رہا۔ جب جبریل بھی آتے تھے وہ کہاں گئی ہے منکرین حدیث کی عقل؟ یعنی اللہ رب العزت خاموش رہے، یہ مطلوب نہیں تھا، داڑھی مطلوب نہیں تھی، شلوار ٹہنوں سے اوپر ہونا مطلوب نہیں تھا، یہ عادتیں ہیں، یہ رسول اللہ کی کلچر تھا۔ ایسا بدبخت آدمی ہے یقین کیجئے جو دین کا حلیہ اس بندے نے
معاشرے میں پیش کیا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ جی پردہ بھی کون سا؟ یہ پردہ تو وہی ہوتا ہے جو نظر کا ہو، جو اخلاق کا ہو۔ جس معاشرے میں جو لباس رائج ہے وہی پردہ ہے، وہی پردہ ہے۔ عورت سے مصافحہ بھی کر لیا جائے، رسول اللہ نہیں تھے کرتے، لیکن آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ نے تو منع کیا ہے، کتا پالیں، آپ پال لیں، کتا اور بلی ایک جیسے ہیں، موسیقی بھی سن لیں، یہ دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ محدثین کی شان و عظمت کو بیان کر کے پھر ایک جملہ کہتے ہیں، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا شروع ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بہت زیادہ صحابہ کو اور امت کو آپس کی جنگوں کے حوالے سے تلقین کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت نمازیں بھی پڑھے گی، دین کے مختلف اراکین کے اوپر بھی عمل کرے گی، لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کافر نہ بن جانا، ویسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہو۔ خارجیوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ ان کو مسلمانوں کا خون زیادہ مرغوب اور محبوب ہوگا کفار کی نسبت۔ کافروں سے جنگ لڑنے کی کوشش اور صحیح اور تگودو نہیں کریں گے، مسلمان کے خون کے پیاسے ہوں گے، مسلمانوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے رہیں گے، اور کفار کے ساتھ خوش گپیوں میں اور کفار کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھانے میں ان کو مزہ آئے گا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔